الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھے اخلاق کا خلاصہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے 3 لفظوں میں بیان کیا۔ کسی سے ملو تو مسکراتے چہرے کے ساتھ ملو، دوسروں کو بھلائی پہنچاؤ اور دوسروں سے تکلیف کو دور کرو۔ یہ ہے حسن اخلاق کا خلاصہ۔ اس کے اپوزٹ، اگر ہم دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، دوسروں کو اذیت پہنچانے کا سبب بنتے ہیں، اپنی بات سے، اپنی آواز سے، اپنے عمل سے، اپنے رویہ سے، اپنی چال سے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ بہت بری عادت ہے اور اچھے اخلاق کے اپوزٹ کام ہے۔ اور ایک مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی انسان کو وہ تکلیف پہنچانے سے بچا رہتا ہے، چاہے کوئی بھی انسان ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، یہاں تک کہ جانور کو بھی تکلیف پہنچانے سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا کہ ایک شخص کنویں میں اترا، پیاس لگی ہوئی تھی، پانی پی کر کے نکلا کنویں سے تو دیکھا کہ ایک کتا ہے جو پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی چاٹ رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ جیسے مجھے پیاس لگی تھی اس کتے کو بھی پیاس لگی ہوگی، چنانچہ وہ کنویں میں اترا، پانی نکال کر آیا اور کتے کو پلا دیا۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ معاف فرما دیے۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہی میں دوسری روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا، اسے کھانا پینا نہیں دیتی تھی اور اسے آزاد بھی نہیں چھوڑا کہ وہ چر چگ سکے، یہاں تک کہ بلی مر گئی تو اس کی وجہ سے وہ عورت جہنمی ٹھہری۔ تو اسلام چاہ جائے کہ انسان کو تکلیف پہنچانے سے منع کرے، جانوروں کو بھی اذیت دینے، تکلیف پہنچانے سے منع کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا، جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی قصور کیا ہو۔ ہاں، انہوں نے قصور کیا ہے، غلطی کی ہے تو غلطی کی ان کو سزا دی جائے گی، حد جاری کیا جائے گا، قصاص لاگو کیا جائے گا ان کے قصور کی وجہ سے۔ لیکن اگر انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کو وہ تکلیف پہنچاتے ہیں تو انہوں نے بہت بہتان اور بڑے گناہ کا بوجھ اپنے سر ڈال لیا۔ گویا کہ کسی انسان کو تکلیف پہنچانا نہایت ہی سخت جرم ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں تَكُفُّ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِّنْكَ عَلَى نَفْسِكَ، لوگوں کو اپنی ذات کی برائی سے، اپنی ذات کے شر سے محفوظ رکھو، یہ صدقہ ہے جو تم اپنی ذات پر کرو گے۔ اگر ہماری ذات سے، ہمارے رویے سے، ہماری بات سے اگر دوسرے لوگ محفوظ ہو جاتے ہیں تو گویا کہ ہم اپنی ذات پر صدقہ کر رہے ہیں۔ کم سے کم اتنا تو ہونا ہی چاہیے کہ ہم اپنی ذات سے، ہم اپنی بات سے، ہم اپنے رویے سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ تکلیف پہنچانے کی ایک عمومی شکل یہ بھی ہے کہ ہمارے سماج میں کتنے یتیم ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، ان کو ستایا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے صرف اس وجہ سے کہ ان کا کوئی کفیل نہیں ہے، ان کا کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ یتیم کو ڈانٹ ٹپٹ مت کرو اور مانگنے والے کو دھتکارو مت۔ گویا کہ یتیم جو بغیر باپ کے ہے، جو کفالت کا محتاج ہے، جس کے پاس کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو اس کے جذبات کو سمجھ سکے، ایسے یتیم کو دھکے دینا، ان کے جذبات کا خیال نہ کرنا نہایت ہی گھٹیا عادت ہے۔ اور ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ سب کے جذبات کی قدر کرتا ہے۔ اگر یہ تکلیف پہنچانا کسی اللہ والے کو ہو
تو اور زیادہ سخت جرم ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس آدمی نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ کسی اللہ والے سے اگر ہم دشمنی کرتے ہیں، کسی اللہ والے کو ہم تکلیف دیتے ہیں، کسی اللہ والے کو ہم ستاتے ہیں، بات سے ہو، عمل سے ہو، کردار سے ہو، کسی بھی طریقے سے کسی نیک انسان کو پریشان کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس سے جنگ کا اعلان کیا ہوا ہے۔ گویا کہ وہ اس اللہ کے بندے کو تکلیف نہیں پہنچا رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے وہ جنگ کر رہا ہے۔ اور جو انسان اللہ رب العالمین سے جنگ کرے، اس کی عاقبت، اس کے انجام کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں۔ جب قریش نے حدیبیہ میں صلح کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کچھ ہی دنوں کے بعد اس صلح کو توڑ دیا، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کیے تھے کہ مکہ پر چڑھائی کریں گے، اور اسی کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پہ فتح بھی پایا۔ تو اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاملے کو راز میں رکھا تھا کہ کوئی اس کے بارے میں کسی کو نہ بتائے۔ اسی بیچ جب قریش کو احساس ہوا کہ ہم نے غلطی کی ہے، کہ جو ایگریمنٹ کیا تھا اس ایگریمنٹ کو توڑ دیا، تو قریش نے ابو سفیان کو اپنا نمائندہ بنا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ اس وقت تک ابو سفیان اسلام قبول نہیں کیے تھے۔ ابو سفیان جب آئے تو ابو سفیان کا گزر مدینہ میں چند مسلمان غریب صحابہ کے پاس سے ہوا، حضرت سلمان، حضرت صہیب اور حضرت بلال رضی اللہ عنہم۔ انہوں نے جب دیکھا تو کہا کہ واللہ ما اخذت سیوف اللہ من عنق عدو اللہ، اللہ کی تلواروں نے اللہ کے دشمن یعنی ابو سفیان سے اپنا حق وصول نہیں کیا۔ یہ بات کہی ان غریب صحابہ نے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو یہ بات کہتے ہوئے سنا، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ لوگوں نے قریش کے بزرگ اور قریش کے لیڈر کے بارے میں ایسی بات کہہ دی ہے، یہ اچھا نہیں تھا۔ پھر ابو بکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، اور ان صحابہ نے جو بات ابو سفیان کے بارے میں کہی تھی وہی بات نقل کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ابو بکر سے کہ ابو بکر، تو نے کیا ان کو ناراض کیا ہے؟ اگر تم نے ان کو ناراض کیا ہے، ان غریب صحابہ کو ناراض کیا ہے، تو نے ان کو ناراض نہیں کیا بلکہ اللہ کو ناراض کیا ہے۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلمان فارسی، حضرت بلال اور حضرت صہیب رضی اللہ عنہم کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ میرے بھائیو، کیا میں نے آپ کو ناراض کیا ہے؟ یعنی کیا ہماری بات کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں میرے بھائی، ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے۔ تو یہاں پر غور کریں، قصہ یہ ہے کہ غریب صحابہ ہیں، ابو سفیان جو بعد میں اسلام قبول کرتے ہیں لیکن اس وقت اسلام قبول نہیں کیے تھے، جب وہ وہاں سے گزرتا ہے تو ابو سفیان کو دھمکی والی بات کرتے ہیں وہ غریب صحابہ۔ ابو بکر نے سنا تو کہا کہ قریش کے لیڈر کے بارے میں آپ لوگ ایسی بات کر رہے ہیں، اور جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ابو بکر کو ہی کہ تم نے ان کو تکلیف پہنچائی ہے، یہ بات کہہ کر کے اگر تم نے ان کو تکلیف پہنچائی ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کو تم نے تکلیف پہنچائی ہے، کیونکہ اللہ کی نظر میں معیار یہ نہیں ہے کہ فلاں کون سردار ہے اور فلاں کون کسی ملک کا پردھان منتری ہے، فلاں کس عہدے کا مالک ہے۔ اللہ کی نظر میں معیار یہ ہے کہ کون کتنا اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اسی لیے ہماری شریعت ہر طرح سے تکلیف پہنچانے سے ہمیں منع کرتی ہے۔ جمعہ کا دن ہے، ایک صحابی آتے ہیں اور لوگوں کی گردنیں چھلانگتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے ہیں، اجلس فقط آذیت وانیت، تو نے تاخیر کیا اور لوگوں کو تکلیف پہنچائی، بیٹھ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا یتناجی اثنان دون الثالث، کہ دو لوگ آپس میں بات نہ کریں تیسرے انسان کو نظر انداز کر کے، یعنی تین آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا نہیں کہ دو آدمی آپس میں بات شروع کر دیں اور ایک آدمی
کو نظر انداز کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ایسی زبان میں گفتگو کریں کہ اگر تیسرا آدمی ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ نہیں سمجھ رہا ہے تو یہ بھی غلط ہے، یا ایک آدمی کو نظر انداز کر کے دو آدمی کانا پھوسی کرنے لگ جائیں تو یہ بھی غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فَإِنَّ ذَلِكَ يُؤْذِي الْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ يَكْرَهُ أَذَى الْمُؤْمِنِ، کیونکہ اس کی وجہ سے ایک مومن کو تکلیف پہنچے گی اور اللہ تعالیٰ مومن کو تکلیف پہنچانے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو گویا کہ ہر جگہ پر اسلام ہمیں تاکید کرتا ہے کہ ہماری ذات سے، ہمارے رویے سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، تبھی تو پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانے سے منع کیا گیا۔ آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ بلکہ آپ نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق سخت بات کہی، لا يدخل الجنۃ من لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ جس کا پڑوسی اس کے شر سے، اس کی تکلیف سے محفوظ نہ رہے وہ نمازی ہے، ذکر کا اہتمام کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، لیکن جنت میں داخل نہیں ہوگا کیونکہ وہ اپنے پڑوسی کو ستا رہا تھا۔ اسی لیے مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کا ذکر کیا گیا جو تہجد گزار ہے اور خوب صدقات و خیرات کرتی ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے، صدقات و خیرات بھی کرتی ہے، پر وہ عورت اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا لا خیر فیہا ہی فی النار، اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں، تہجد گزار ہے، صدقہ خیرات کرتی ہے، نماز روزے کی پابند ہے، لیکن اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف دیتی ہے، کوئی بھلائی نہیں، یہ جہنم میں جائے گی۔ گویا کہ اسلام اس بات کا نام ہے کہ ہمارے رویے سے، ہمارے عمل سے، ہماری ذات سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ممبر پر چڑھے اور بلند آواز سے پکارا کہ اے اسلام لانے والے زبانی لوگوں کی جماعت، جو زبانی طور پر اسلام لائے ہو لیکن دلوں میں تمہارے ایمان نہیں پہنچا ہے، کیا فرمایا؟ مسلمانوں کو تکلیف مت دو، ان کو عار مت دلاؤ، ان کے عیب نہ ٹٹولو، اس لیے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو ٹٹولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا عیب ڈھونڈتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے عیب ڈھونڈتا ہے اسے رسوا کر کے چھوڑتا ہے، اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر ہو، اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر ہو۔ اسی لیے کسی بھی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے، کسی بھی انسان کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے، اور اگر ہم کسی انسان سے تکلیف کو دور کرتے ہیں تو تکلیف کو دور کرنا بھی ثواب کا کام ہے۔ وَيُمِيتُ الْعَدَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، راستے سے اگر ہم تکلیف دہ چیز کو دور کر دیتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں صدقہ کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا کہ ایک شخص تھا، راستے سے گزر رہا تھا، اس نے راستے میں درخت کی ایک شاخ دیکھی جو لوگوں کو تکلیف پہنچا رہی تھی، اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اسے ہٹا دوں گا، چنانچہ اس نے مسلمانوں کے راستے سے اسے ہٹا دیا، اس نیکی کی وجہ سے وہ جنت میں داخل کر دیا گیا، اس نیکی کی وجہ سے وہ جنت میں داخل کر دیا گیا۔ جبکہ اگر ہم کسی انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو اس کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اور ظلم کی سزا کیا ہے؟ وَاتَّقِ دعوۃ المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے بیچ کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے۔ اور آپ نے بہت ہی مشہور حدیث سنی ہوگی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا تدرون من المفلس، جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ہمارے بیچ مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس درہم و دینار اور روپیے پیسے نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن کا مفلس وہ ہوگا جو نماز، روزے اور زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا، لیکن آئے گا تو کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کا مال ہڑپ لیا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا۔ چنانچہ سارے دعوے دار اس کے پاس حاضر ہو جائیں گے، دعوے داروں کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، جب اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور ابھی بھی دعوے دار باقی رہ جائیں گے تو ان دعوے داروں کے گناہ لے کر کے اس انسان کے سر پہ تھوپ دیے جائیں گے، اب وہ گناہوں کا پتلا بن جائے گا، حالانکہ پہاڑ جیسی نیکیاں لے کر کے آیا تھا، حکم دیا جائے گا کہ اسے جہنم
رسید کر دیا جائے، جہنم میں پھینک دیا جائے۔ کہاں گئیں یہ پہاڑ جیسی نیکیاں؟ اس لیے کہ لوگوں کے حقوق دبائے تھے، لوگوں کو تکلیف پہنچائی تھی، تو اسی لیے تکلیف پہنچانے سے بچنا چاہیے۔ اگر ہم یہ تکلیف کسی اللہ والے کو پہنچاتے ہیں تو اس کی سزا اور زیادہ سخت ہے۔ کوفہ والوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں شکایت کی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں۔ شکایت میں یہاں تک کہہ دیا کہ ان کو نماز پڑھانا نہیں آتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے شکایت سنی تو ان کو معزول کر دیا اور ان کی جگہ پر حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں کا گورنر بنایا۔ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک تفتیشی وفد بھیجا جو کوفہ کی مسجدوں میں گھوم گھوم کر ان کے بارے میں پتہ لگائے۔ جہاں بھی گئے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں لوگوں نے اچھی ہی بات کہی۔ ایک جگہ پر بنو عبس کی مسجد میں گئے تو وہاں پر ایک شخص اٹھا جس کا نام تھا اسامہ بن قتادہ۔ اس نے کہا کہ آپ نے جب پوچھ ہی لیا ہے تو ہم بتاتے ہیں کہ واقعی سعد فوج کے ساتھ نہیں جاتے تھے میدان جہاد میں، اور مال غنیمت صحیح سے تقسیم نہیں کرتے تھے، اور فیصلے میں انصاف نہیں کرتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو کہا کہ اے اللہ، اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے اور صرف ریا و نمود کے لیے کھڑا ہوا ہے تو اس کی عمر لمبی کر دے، اسے محتاج بنا دے اور اسے فتنوں کا شکار کر دے۔ اس کی عمر لمبی کر دے، اسے محتاج بنا دے اور اسے فتنوں کا شکار کر دے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کی عمر بہت لمبی ہو گئی، وہ نہایت ہی محتاج اور فقیر ہو گیا، لوگوں سے مانگا کرتا تھا اور فتنے کا ایسے شکار ہوا کہ اس بڑھاپے میں بھی وہ لڑکیوں کو چھیڑتا تھا اور کہتا تھا کہ مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی ہے، مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی ہے۔ ابو رجا العطاردی کہتے ہیں کہ بلحجیم کا ہمارا ایک پڑوسی تھا جو کوفہ میں آیا اور کہنے لگا اس فاسق اور فاسق کے بیٹے کو اللہ نے قتل کر دیا۔ فاسق اور فاسق کے بیٹے کو اللہ نے قتل کر دیا، مراد لے رہا تھا حسین بن علی رضی اللہ عنہما کو۔ اسی وقت اس کے اوپر آسمان سے 2 ستارے اللہ تعالیٰ نے گرایا اور اس کی بینائی، اس کی آنکھوں کی روشنی جاتی رہی، کیونکہ اس نے سخت بات کہی تھی امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ بھی نقل کیا ہے کہ ایک آدمی عراق میں سے تھا، اہل عراق میں سے تھا، عراق کا رہنے والا تھا۔ اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں زبان کھولا اور کہا کہ وہ فقیہ نہیں تھے۔ کیا کہا؟ وہ فقیہ نہیں تھے۔ اسی وقت آسمان سے ایک سانپ گرا اور اس کے پیچھے چلنے لگا۔ لوگوں نے کہا کہ تم توبہ کر لو، توبہ کر لو، اور سانپ اس کے پیچھے جاتا رہا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم حقیقت میں کسی اللہ والے کو ستاتے ہیں، کسی اللہ والے کو تنگ کرتے ہیں تو اس کی سزا اور سخت ہوتی ہے، اور اذیت پہنچانے کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں۔ اذیت پہنچانا یہ بھی ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچائیں، اذیت پہنچانا یہ بھی ہے کہ ہم تکلیف پہنچانے والی کوئی بھی چیز اپنے پڑوسی کے سامنے میں رکھ دیں۔ اذیت پہنچانا یہ بھی ہے کہ غلط جگہ پر ہم پارکنگ کریں۔ اذیت پہنچانا یہ بھی ہے کہ اپنے گھر میں شور شرابہ کریں، ہم لائٹ جلا کر کے اپنے روم میں بیٹھیں حالانکہ وہاں پہ کچھ لوگ سو رہے ہوں۔ اذیت پہنچانے کی جو بھی شکلیں ہو سکتی ہیں ان ساری شکلوں سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے، کیونکہ ایک مسلمان دوسروں کو اذیت نہیں پہنچاتا بلکہ دوسروں کے آرام کا خیال رکھتا ہے۔ پھر ہم نے جس بات سے اپنی بات شروع کی تھی اسی پہ اپنی بات ختم کریں گے۔ امام ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حسن اخلاق کا خلاصہ 3 چیز ہے۔ حسن اخلاق کا خلاصہ 3 چیز ہے۔ لوگوں سے مسکراتے ہوئے بات کرو، لوگوں کو آرام پہنچاؤ اور لوگوں سے تکلیف دور کرو۔ اگر ہم کسی بھی انسان سے ملتے ہیں، اچھے اخلاق سے ملتے ہیں، یعنی ہم مسکراتے چہرے کے ساتھ ملتے ہیں، ان کو آرام پہنچانے کے حریص بنتے ہیں اور ان کو بری چیزوں سے دور رکھتے ہیں،
تکلیف پہنچانے سے بچے رہتے ہیں تو ہم اچھے اخلاق والے ہیں، اگر نہیں تو ہمیں اپنے سدھار پر دھیان دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لوگوں کو اپنی ذات سے، اپنے رویے سے تکلیف پہنچانے سے بچائے اور ہمیں حسن اخلاق کا پیکر بنائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔